یہ ویڈیو میرے ناجو کے بچپن کی یادیں تازہ کرے گی۔ میری ناجو جب پیدا ہوئی تھی نا تو یہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ شروع میں تو اس کی مما نے اس کو صحیح کھانا کھلایا تھا، لیکن بعد میں اسے کھلانا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اسے باہر نکال لیا اور خود کھلانے کی کوشش کی۔ ناجو اس ٹائم بہت چھوٹی تھی کہ چھوٹے سے ڈبے میں بھی پوری آ جاتی تھی اور یہ چلنے کی کوشش بھی پوری طرح کرتی تھی، پر اس کے پاؤں میں مجھے بچپن سے ہی مسئلہ لگنے لگ گیا تھا۔ میری ناجو کے پاؤں باقی طوطوں کی طرح سیدھے نہیں تھے، اس کی انگلیاں تھوڑی سی مڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ پورا وزن نہیں ڈال پاتی تھی، پر اس کے باوجود یہ بالکل کوشش کرتی تھی، پوری کوشش کرتی تھی کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ جیسے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میری ناجو کتنی اسٹرگل کر رہی ہے، کتنا اسٹرانگ بیٹی ہے ماما کی۔ میری ناجو تو بچپن سے بہت اسٹرانگ تھی، پر آہستہ آہستہ نا اس کے پاؤں بالکل ہی بے جان ہوتے گئے۔ اس کی پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اس کے پاؤں پہ زور نہیں ڈلتا تھا اور اس کی انگلیاں بھی بالکل بے جان سی ہو گئی تھیں، نیلی پڑ گئی تھیں۔ پھر بھی میری بیٹی ہمت نہیں ہاری اور ہمیشہ چلنے کی کوشش کرتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور میری ناجو بڑی ہوتی گئی اور میری ناجو کے ہرے رنگ کے پر بھی نکل آئے۔ کہاں 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 ناجو ہم سے بہت پیاری پیاری باتیں کرتی تھی، مجھے ہر بات کا جواب دیتی تھی، جیسے آپ نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا۔ میری ناجو کے نا نخرے بہت باس والے تھے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے باس بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی ٹانگیں بالکل خراب تھی، لیکن اس کے جو ایکشن تھے نا بالکل جیسے ایک صحت مند بیبی ہوتا ہے، بالکل ویسے اس کے ایکشن تھے، ویسے اس کے سٹائل تھے۔ اور یہ اس کی میں پھر پونی باندھ کے رکھتی تھی تاکہ اس کے پاؤں ٹھیک ہو جائیں، پر پونی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے تکلیف بھی ہوتی تھی کہ میں کیوں باندھ رہی ہوں، پر ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا ویسے کوئی علاج تو نہیں ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں۔ میری ناجو میرے جو بیبیز ہیں نا ان کا پہلا بیبی تھی جو زندہ بچی تھی، باقی سارے بیبیز مر جاتے تھے ہمیشہ سے، اور کافی سالوں بعد کوئی بیبی تھا جو زندہ بچا تھا۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کو کیا کھلاتے ہیں بچپن میں، تو میں اسے سیریلیک ہی کھلاتی تھی جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے غلط چیز کھلائی تھی، پر وہ کھا کے بھی میری بیٹی زندہ بچ گئی تھی ناجو۔ بس اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، تب یہ سیریلیک کھا کے بھی زندہ بچ گئی اور ٹھیک سے بات بھی کرتی تھی، جواب بھی دیتی تھی۔ اور پھر میں اس کے سر پہ کبھی کچھ بنا دیتی تھی، کبھی کچھ رکھ دیتی تھی، کیونکہ میری بیٹی میرے لیے شہزادی تھی۔ اور یہاں بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے ماما کی بیٹی، اور کتنی پیارے پوز کرتی تھی، اتنے پیارے پیارے اسٹائل کے ساتھ بیٹھتی تھی ماما کی بیٹی۔ یہ ماما کی بیٹی ماما کے ساتھ ہے، ماما کے ہاتھ کھاتی رہتی تھی، ماما کو پیار کرتی رہتی تھی۔ یہ ماما کی سب سے بیسٹ بیٹی تھی، ماما کی سب سے خوبصورت۔ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بیٹی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ میری ناجو بٹیا سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بیٹی اتنی پیاری، آپ لوگ خود بتائیں کہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، اس کا بچپن کتنا پیارا ہے۔ حالانکہ اس کے پاؤں خراب تھے، پاؤں آپ لوگوں نے دیکھے اس کے بالکل بے جان تھے، اس کے باوجود میری بیٹی اتنی ایکٹیو، اتنی شرارتی، بہت شرارتی بیٹی تھی۔ خیر مجھے بالکل نہیں پتا تھا ان کی ڈائٹ وغیرہ کا کہ بچے کو کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے، تو میں پھر سے کبھی سیب کا جوس نکال کے چمچ سے پلا دیتی، کبھی میں اسے کیلا بالکل میش کر کے اچھی طرح ایسے نرم کر کے وہ کھلانے کی کوشش کرتی تھی۔ تو یہ بھی اسے کھانا تو آتا نہیں تھا، تو بہت مشکل سے اس کے منہ میں جاتا تھا، پر کھا لیتی تھی میری بیٹی، جیسے دیکھ لیں آپ، ہاں ایسے بالکل کھا لیتی تھی، پر مشکل ہوتی تھی بہت اسے کھانا کھلانا۔ یہ چھوٹے جو پیرٹس ہوتے ہیں نا، انہیں کھانا کھلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میری ناجو بہت نازک تھی، بہت نازک سی پری تھی، ماما کی شہزادی بیٹا۔ اور بھی یہ میں نے اس کا پلو بنایا تھا، اس پہ لیٹ جاتی تھی کیونکہ اس کے پاؤں پہ تو وزن پڑتا نہیں تھا، تو پھر اس کا جو تکیہ تھا نا تو اس پہ یہ لیٹ جاتی تھی۔ اتنی پیاری لگتی تھی ماما کی بیٹی، خوبصورت، اور میرے ہاتھ پہ بھی بالکل اچھے سے بیٹھ جاتی تھی۔ اتنی پیاری بیٹی تھی ماما کی۔ اور مسئلہ یہ تھا دوسرا اس کے ساتھ کہ یہ بہت شرارتی بچی تھی، تو اسے میں نے جیسے ریڈ کلر کی باسکٹ میں ڈالا ہوا ہے نا، تو یہ اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی تھی، اور اس پہ چڑھتی تھی تو اس کے پاؤں پھنس جاتے تھے، تو اس کا بہت زیادہ بلڈ بھی نکلتا تھا۔ یہ اس باسکٹ میں اس کا بلڈ بھی نکلا، تو پھر میں نے اس کی باسکٹ چینج کر کے پھر میں نے اس کا وہ گتے کا جو ڈبہ ہوتا ہے وہ رکھا تھا، پھر کیونکہ اس میں یہ بہت بری طرح پھنس کے اپنے آپ کو لہو لہان
خون کر دیتی تھی، پورا اپنا خون نکال لیتی تھی۔ اور یہاں ناجو اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ خود سے ایپل کھا لیتی تھی۔ کتنی کیوٹ لگ رہی ہے میری بیٹی ایپل کھاتے ہوئے۔ ایپل تو اس کا فیوریٹ فروٹ تھا، ایپل اس نے بہت شوق سے کھایا بچپن سے۔ اس کی پہلی جو ڈائٹ غذا تھی نا وہ ایپل ہی تھی، ایپل اس نے بہت شوق سے کھایا ہے۔ بڑے ہو کے بھی اس نے ہمیشہ ایپل شوق سے کھایا ہے، اور ایسے ہی کھاتی تھی چھلکے کے بغیر، چھلکا بالکل ایسے ہی چھوڑ دیتی تھی، اور ایپل اندر سے سارا کھا لیتی تھی۔ آپ لوگوں میں سے بھی کافی لوگوں کے پاس پیٹس ہیں، تو آپ لوگ اپنے پیٹ کا فیوریٹ فوڈ مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا پیٹ کون سا فوڈ جو ہے وہ شوق سے کھاتا ہے۔ اور پھر یہ ناجو اس کے پپا، اور یہ میری ناجو ماما کی گودی میں سر رکھ کے لیٹ جاتی تھی، اور پھر کہتی تھی ماما ایسے کرو۔ پھر اس کو اتنا مزہ آتا تھا نا، بس اسی چسکے میں یہ رہتی تھی۔ اور یہ یہاں پہ لیٹی ہوئی ہے میری بیٹی، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اور یہاں پہ بھی ایسے لیٹ جاتی تھی۔ بہت پیاری بیٹی تھی میری، سب سے خوبصورت بیٹی۔ میری جتنے بھی بیبیز ہوئے ہیں ابھی تک، میری کافی زیادہ، میری جو جانو بیٹے ہیں اور کیٹی بیٹی ہیں ان کے کافی انہوں نے انڈے دیے ہیں، کافی بچے ہوئے ہیں، کوئی زندہ نہیں بچا، سب مر گئے ہیں۔ پر ان سب میں جو سب سے کیوٹ جو تھا نا وہ میری ناجو ہی تھی، سب سے کیوٹ، سب سے خوبصورت۔ وہ اتنا پیارا ہو ہی نہیں سکتا، دیکھیں ذرا کتنی پیاری لگ رہی ہے ماما کی بیٹی۔ یہ اسٹائل ناجو کا، اتنی خراب ٹانگ تھی اس کی، بہت زیادہ خراب ٹانگیں، پھر بھی میری بیٹی اتنی ہمت کے ساتھ بیٹھتی تھی، اتنے پیارے پیارے پوز بناتی تھی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بیٹی۔ میں نا اپنی بیٹی کو جب بھی دیکھتی تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ میری چھوٹی سی جان ہے، یہ اتنی تکلیف، اتنا درد کیسے برداشت کرتی ہے، کیسے رہتی ہے یہ اتنی تکلیف میں، اور اتنی تکلیف کے باوجود بالکل نارمل پیرٹ جیسا بیہیو کرتی ہے، لائک کیسے۔ ناجو کا بچپن بالکل بھی آسان نہیں تھا، اس نے بہت تکلیفیں دیکھی تھیں۔ ناجو کا بچپن بالکل بھی ویسا نہیں تھا جیسا ناجو ڈیزرو کرتی تھی۔ کبھی کبھی زندگی بچوں کو ویسا بچپن نہیں دیتی جیسا وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ناجو کا بچپن کھیل، شرارت سے زیادہ تکلیف اور درد سے بھرا ہوا تھا۔ اگر آپ لوگ ناجو کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بس ایک کام کریں، ناجو کے لیے دعا کریں، اور ہر اس بچے کے لیے بھی دعا کریں جو اپنی جان خاموشی سے لڑ رہا ہے، جیسے میری ناجو لڑ رہی تھی۔